الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى على محمد. کنجوس ترین انسان وہ ہے جو آل محمد پر بلند آواز سے درود نہ بھیجے. بلند آواز سے درود بھیجے. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما ابن عمه ووزيره وخليفته ووارث علمه وصاحب لواء الحمد وصاحب حوزه زوج البتول ابي الحسن والحسين ابي الأئمة علي بن ابي طالب صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. مہدی برحق کانفرنس اس موضوع کے اندر چند دقائق مختصراً گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. یہ وہ عظیم موضوع ہے جو شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی کہ آج تک ہر حریت پسند انسان کے دلوں میں حکومت کر رہا ہے. ان کی قیادت ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں آج بھی عارف حسین الحسینی کی قیادت جاری و ساری ہے. میں اس عظیم شہید کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے اس موضوع پر مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ غدیر کے دن ایک نظام کا اعلان ہوا. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کی ان آیات کی روشنی میں فقط علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دست مبارک کو نہیں دکھایا، بلکہ رہتی دنیا کے لیے ایک نظام امامت کا اعلان کیا. من کنت مولا فہذا علی مولا کے ساتھ ایک ایک امام کا نام لیا اور امام مہدی کا نام بھی غدیر خم کے میدان میں لیا. ایک ایسا نظام جسے نظام امامت کہا جاتا ہے. علی بن موسیٰ الرضا عیون اخبار الرضا میں غدیر کے اہمیت اور امامت کی اہمیت کو سجود آدم سے بھی زیادہ اہم سمجھتے ہیں کہ ایک نظام کا اعلان جو امیر کائنات علیہ السلام کے دست مبارک کو بلند کر کے من کنت مولا فرمایا، آج اسی نظام مہدی برحق کا بھی اعلان غدیر میں ہوا. دنیا کو ایک عادل نظام کی ضرورت ہے. تصور نظام غیبت کبریٰ میں 3 تصور سے کیا جاتا ہے. یا تو ظالمانہ نظام ہو، یا تو کافرانہ نظام ہو، یا تو جاہلانہ نظام ہو، یا تو عادلانہ نظام ہو. جہل و کفر و شرک کو عقل اور منطق رد کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ایک نظام رہ جاتا ہے جسے نظام عادلانہ کہا جاتا ہے. نظام عادلانہ نظام امام زمان کے بعد ولایت فقیہ کی شکل میں مکتب اور مذہب میں ایک نظام ہے جو نظام عادلانہ ہے. ایک حکومت کا اعلان کیا، مہدی برحق کی حکومت. آج دنیا کے تمام مذاہب مہدی برحق پر عقیدہ رکھتے ہیں، چاہے
ہندو بھی ہو، کسی مصلح پر عقیدہ ہے، ہر قوم یہ کہتی ہے کوئی آئے گا اور جو اس پورے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، جسے قرآن نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ کا اعلان کیا ہے۔ وہ امام الزمان علیہ السلام ہے۔ اس زمان و مکان اور ستاروں اور زمین کے ہر سسٹم کو ایک رسول کے جانشین کا ہونا ضروری ہے، جو الحمدللہ مذہب حق کا اس عقیدے پر فائز ہے۔ کچھ مختصر گفتگو شہادت اور اس عظیم شہید پر۔ سورہ یاسین کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تمام تفاسیر قرآن نے اس آیت پر بحث کی ہے۔ اہل سنت کے تفاسیر، عظیم تفسیر فخر رازی نے اس پر بڑی گفتگو کی ہے، اور تمام تر مکاتب فقہ جعفریہ کے مفسرین نے گفتگو کی ہے۔ یہ آیت شہداء کے بارے میں ہے قرآن میں، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ دو آیتیں تو ہم سب کو یاد ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الاموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللہ، لیکن اس آیت پر ہماری توجہ نہیں ہے جو سورہ یاسین میں شہادت کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ جب شہید سے کہا جاتا ہے جنت میں داخل ہو جائیں، تو شہید پلٹ کر اپنے قوم کی طرف رخ کر کے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش میری قوم میری بات کو سمجھ لیتی کہ اللہ نے کس طرح میرے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ اس شہادت کے درجے پر فائز ہونے پر ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، حتیٰ یقتل فی سبیل اللہ، راہ خدا میں قتل ہونے کے بعد اس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے۔ جب شہید اس اعلیٰ معراج مقام انسانیت پر فائز ہوتا ہے، تو اپنے قوم کی طرف پلٹ کے کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے میری مغفرت کے لیے کیا کیا تیاریاں کی ہے۔ اس جملے سے بڑا جملہ دوسرا جملہ ہے جو شہید اپنے قوم سے کہہ رہی ہوتی ہے۔ شہید کہتا ہے وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، میں اب دنیا کی کسی قوم کے صف میں نہیں ہوں، میں دنیا کے کسی اور انسانوں کے صف میں نہیں ہوں، مجھے اللہ نے مکرمین کے صف میں قرار دیا ہے۔ آیت اللہ جوادی آمولی اپنے تفسیر میں مکرمین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، مکرمین سے مراد کون ہے؟ جو سورہ یاسین میں مکرمین ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ کے اس جملے سے استفادہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْمُكْرَمُونَ، مکرمین آل محمد ہے، محمد و علی و فاطمہ، حسن و حسین مکرمین ہے۔ شہادت کا اتنا مقام ہے کہ شہادت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد شہید کہتا ہے مجھے مکرمین میں شامل کیا، مجھے آل محمد کے صفوں میں شامل کر دیا، اب میں آل محمد کے صفوں میں ہوں۔ مقام مکرمین شہید کو واضح حاصل ہوتا ہے۔ بس اپنی تقریر کو دو جملے میں سمیٹ رہا ہوں۔ سلام ہو اس سالار شہدائے پاکستان پر۔ پارا چنار کی سرزمین میں یہ کیپیسٹی ہے، سرزمین پاکستان پارا چنار میں یہ طاقت ہے۔ پارا چنار کی ان ماؤں کو سلام جس نے اپنے وطن سے شہید عارف حسین کو جلا۔ ایک ایسا عالم باعمل اس سرزمین سے اٹھا، خمینی کا بیٹا بن گیا، اور خمینی نے کہا عارف حسین میرا بیٹا ہے۔ پارا چنار کا ایک جوان جو عالم بن کر خمینی کا بیٹا بن گیا، جس کی تقریر کی گونج سے جنرل ضیاء کی نیند اڑ رہی تھی، ظلم کے ایوان ہل رہا تھا، وہ عارف حسین حسینی ہے جو 40 سال گزرنے کے بعد ہمارے دلوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اس عظیم قائد جس کو امام خمینی نے فرزند حقیقی، یہ دوسرا نشان حیدر ہے پارا چنار کے جوانوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، اس سرزمین کے لیے کہ امام خمینی نے یہ سند دیا فرزند حقیقی حسینی۔ یہ سرزمین کی نشانی ہے۔ اتحاد المسلمین کا نعرہ سب لگاتے ہیں، لیکن اس قائد کے زبان میں بھرم تھا،
طاقت تھی، جرأت تھا. جب وہ چلتے تھے تو سنی بھی چلتے تھے، شیعہ بھی چلتے تھے. جب وہ رکتے تھے تو فرعون ان کے ساتھ رک جاتے تھے. ہر محفل میں، ہر قوم میں، ہر جگہ جس نے ہلچل منایا وہ عارف حسین الحسینی ہے. خدا ان کے روح کو آل محمد کے ساتھ محشور فرمائے. خوشنود امام زمانہ باواد بلند سلوات. یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین